اعتکاف کا موضوع آقا کہتے ہیں مڑ جانا، پھر جانا، پلٹ جانا۔ تو اعتکاف کا مطلب ہے کہ اس طرح یکسو ہو کے بیٹھنا کہ دل اللہ کی طرف پھر جائے، دل اللہ کی طرف مڑ جائے۔ تو اس لیے 10 دن مسجد کے اندر رہنا اور صرف اللہ سے راز و نیاز اور اللہ کے تعلق بنانے کی کوشش کرنا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں بہت شوق سے اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں۔ جب رمضان گرمیوں میں نہیں تھا تو جانا ہوتا تھا حرمین میں، تو ماشاءاللہ جگہ ہی نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، اتنے اعتکاف کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ جب کوئی چیز رسم بن جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے خلوت میں اللہ سے تعلق بڑھانا۔ لیکن جب وہ اعتکاف ہی ایک مجلس بن جائے اور اعتکاف بھی اعتکاف نہیں رہتا، نہ اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے اور نہ اس کا وہ اجر ملتا ہے جو اس پر رکھا گیا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دوری ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کا صحیح فائدہ تب ہے جب آپ بیٹھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیں کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیا طریقہ ہے۔ ہاں، میں مسائل تو اتنی تفصیل سے بیان نہیں بتا سکتا، کوئی اتنے لمبے چوڑے مسائل ہیں بھی نہیں۔ مسجد کی پابندی کرنی ہے، مسجد سے بغیر ضرورت کے نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ایک چیز جو اعتکاف کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے وہ یہ موبائل فون ہے۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہو جائے، اور یہ موبائل نے تو زندگیاں خراب کر دی ہیں، نجی زندگیاں خراب ہو گئی ہیں، تعلق خراب ہو گئے ہیں، اور صحتیں خراب ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے ہماری قوم میں۔ میں اتنا پھرا ہوں یورپ امریکہ میں، سوائے ضرورت کہ کبھی کسی کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیکھا۔ یہاں دیکھو ہاتھوں میں موبائل پکڑ، 2 موبائل پکڑ کے چل رہے ہیں، کوئی کاروباری بھی نہیں ہے، کوئی بڑے زیادہ مصروف بھی نہیں ہیں، 2 3 موبائل رکھے ہوئے ہیں۔ اس قدر احمقانہ حرکتیں ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے موبائل سنتے جائے، ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تعلق بن جائے۔ اس طرح اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جائے کہ پھر ساری زندگی اللہ ہی اللہ ہو ہر وقت۔ وَإِذَا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ، اللہ تجھے ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا۔ ہم تو ہیں ہی اللہ کے سامنے، ہر وقت اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ تو اعتکاف میں بھیڑ اور رنگ برنگے کھانے اور لمبے چوڑے دسترخوان اور بے حساب افطاری سحری، یہ ساری چیزیں اس کی روحانیت کو ختم کرنے والا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، لیکن ایک نوجوان ماشاءاللہ اکثر نوجوان تو یہ چند ایک تھوڑے احتیاطیں ہیں، اگر اعتکاف میں برت لی جائیں تو ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو۔ مستورات خواتین جو گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ ایک کمرہ ہوتا ہے، ایک کمرے کو متعین کر لیا جاتا ہے، اسی میں وہ رہتی ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتی، اسی میں انہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے۔ وہ 10 دن گزاریں، 3 دن گزاریں، جتنے دن کی بھی نیت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، پھر ایک دفعہ 20 دن کا فرمایا۔ اور اس میں شب قدر ہے جو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ نے بنو اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ تو صحابہ نے کہا بڑے غم سے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی 80 سال نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اسی وقت یہ آیت اتاری، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ میرے محبوب ہم آپ کی امت کو ایک رات دیتے ہیں جو 80 سال سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو 1000 مہینے تو 80 سال سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ بچی، بوڑھا جوان، ایک رات، وہ 5 راتیں ہیں۔ آج کل تو ہمارے بچے سوتے ہی نہیں ہیں، ایسے وہ کمپیوٹر 25 27 29 5 راتیں اگر جاگ لیا جائے، کچھ قرآن پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی نماز پڑھ لیں، کوئی دعا مانگ لیں،
اعتکاف میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنے شہر کے لیے مانگیں، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔